نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، دلی مقاصد کو پورا فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں قصیدہ بردہ شریف کا صرف ایک شعر لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ ایسا شعر ہے کہ اس شعر کی وجہ سے آپ کی ہر حاجت، ہر دلی مراد، ہر دلی مقاصد اور ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ یعنی قصیدہ بردہ شریف کا صرف ایک شعر ہے اور اس کا آپ نے عمل کرنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں حاجتیں بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف عرب و عجم کے نزدیک بہت پرتاثیر عمل مانا جاتا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کو پرتاثیر یعنی اس کے اندر بہت زیادہ اثر ہے، یہ عرب بھی مانتے ہیں اور عجم بھی مانتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے اگر آپ اس کا عمل نہ کریں بلکہ روزانہ قصیدہ بردہ شریف کو آپ پڑھتے رہیں تو اس سے اللہ پاک عمر لمبی فرماتے ہیں۔ اگر آپ کے حالات خراب ہوں، ٹھیک نہ ہوں، کوئی پریشانی ہو، اس میں بھی آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں، اللہ پاک آپ کے حالات کو درست فرما دیں گے۔ اولاد کی حاجت ہو، قرض کی ادائیگی ہو، اس کے لیے بھی قصیدہ بردہ شریف ایک زبردست چیز ہے۔ جنات اور جادو سے حفاظت کے لیے، اسی طرح کاروبار کی ترقی کے لیے، قید سے رہائی کے لیے قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت کرنا بہت زیادہ اثر مند اور طاقت رکھتی ہے۔ یعنی ہر چیز کی حاجت، ضرورت، دلی مقصد، مشکل پریشانی کے ٹائم آپ اگر قصیدہ بردہ شریف کو پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں تو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن جو عمل میں آج اس ویڈیو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر ہے، اور وہ شعر بہت قیمتی بھی ہے اور پورے قصیدہ بردہ شریف کا وہ دل ہے، دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ شعر کیا ہے آپ بھی نوٹ فرما لیں۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی۔ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی۔ اگر آپ اس شعر کو اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف یہی ایک شعر، تو آپ کی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں حاجتیں اور پہاڑوں جتنی حاجات اسی وقت پوری ہو جائیں گی، اور دلی مراد آپ کی پوری ہو جائے گی۔ چاہے آپ کی وہ حاجت شادی کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، بزنس کے حوالے سے ہو، نوکری کے حوالے سے ہو، اولاد، صحت، محبت، شادی، غرض ہے کہ اپنا مکان آپ بنانا چاہتے ہو، جس حوالے سے بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، اگر آپ اس طریقے سے وہ عمل کریں گے اس شعر کا تو اللہ پاک آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور پڑھنے کا طریقہ بھی آپ نوٹ فرما لیں، وہ یہ ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ صلاۃ تنجینا پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود تنجینا، جس کو صلاۃ تنجینا بھی کہا جاتا ہے، وہ پڑھیں۔ ہر کتاب گھر سے وہ مل جاتا ہے، درود تنجینا بھی کہتے ہیں، تنجینا بھی کہتے ہیں، تو وہ آپ منگوا لیں کتاب گھر سے۔ شروع میں 3 مرتبہ وہی درود تنجینا آپ پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ پارہ نمبر 11 سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھیں۔ کون سی وہ 2 آیات ہیں نوٹ فرما لیں۔ پارہ نمبر 11 سورۃ توبہ، اس کی آخری 2 آیات۔
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، 11ویں پارے میں موجود ہیں۔ ان کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود تنجینا، 3 مرتبہ یہ آخری 2 آیات، اس کے بعد یہ شعر قصیدہ بردہ شریف کا جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کیا ہے، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی، یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں صدق کے نیت کے ساتھ اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے کہ یا اللہ میں فلاں حاجت میری ہے، فلاں ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو جانتے ہیں، تو آپ نے اپنی حاجت کے بارے میں اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز قصیدہ بردہ شریف کے اس عمل سے اللہ پاک آپ کی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل وظائف ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔